صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آج کی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آج غالباً 23 محرم الحرام ہے۔ آج کی اس نشست سعید میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے حیات حضرت سیدنا امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند معروضات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو خانوادہ رسول کی محبت میں زندہ رہ کر، ان کی محبت اور مودت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ 18 محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر 18 محرم الحرام کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ جو مصائب، جو آلام آپ کی زندگی میں آئیں، یقیناً وہ انہی کا خاصہ تھا، اور جس جرت اور جواں مردی کے ساتھ انہوں نے ان معاملات کو ہینڈل کیا وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یعنی آپ کا اصل نام عوام میں سے کسی کو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، بس یہ آپ کا جو لقب ہے امام زین العابدین، اس حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے وہ علی بن حسین ہے۔ حضرت سیدنا امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، جن کا نام اصل نام اسالہ تھا۔ جب عہد فاروقی میں حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کے حصے میں آیا۔ اس میں کچھ لونڈیاں بھی تھیں، حتیٰ کہ جو اس وقت کا ایران کا بادشاہ تھا نوشیروان عادل، اس کا جو بیٹا تھا اس کی بیٹی بھی مال غنیمت کے طور پہ، یعنی وہ شہزادی مال غنیمت کے طور پہ اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں آئیں۔ آپ کے ساتھ اس وقت 100 کنیزیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب مال غنیمت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ سیٹ پہ بیٹھ کر غصے کے انداز میں کچھ بول رہی تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ شہزادی کیا بول رہی ہے؟ تو فارسی زبان جاننے والوں نے عرض کیا حضور یہ کہہ رہی ہے، یہ اپنے باپ داداؤں کو ملامت کر رہی ہے کہ لعنت ہے تمہاری زندگی پر، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی تو مسلمانوں سے جنگ کیوں کی تھی؟ یہ اپنے بڑوں کو ملامت کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لعنت ہو تمہاری زندگی پر، ہم نے تو اپنے گھر سے باہر نکل کر ہم نے کسی اور کا آنگن تک نہیں دیکھا تھا، تم نے ہمیں مسلمانوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ حضور یہ ماجرا پیش ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاک بی بی کی جرت مندی سے متاثر ہوئے۔ آپ نے ذہن میں سوچا یقیناً یہ پاک باز خاتون ہے، غیرت مند خاتون ہے، تو آپ کے جو مجلس شورا تھی انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور یہ شہزادی ہے اور غیرت مند بھی ہے، اور آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہو سکتا، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ شہزادی ہے، اسے شہزادے کے عقد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس موقع پر آپ کی مجلس کے لوگوں نے کچھ نے عرض کی حضور آپ پھر اس کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عبداللہ بن عمر بھی اس فضیلت کے حامل نہیں کہ ایسی پاک باز خاتون اس کے، یقیناً وہ بھی اس قابل تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین کو بلایا، امام حسین کو بلا کر پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مشورہ کر کے حضرت سیدہ بی بی شہر بانو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے عقد میں دے دی گئی۔ آپ کے ساتھ 100 کنیزیں تھیں، شادی ہو گئی۔ پھر جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت سیدنا علی اکبر پیدا ہوئے، آپ کے بطن اقدس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ امام علی مقام کے حضرت سیدہ شہر بانو کے بطن اقدس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام علی اکبر، دوسرے کا نام حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین، اور تیسرے کا نام علی اصغر۔ یہ 3 بھائی تھے جو حضرت سیدہ بی بی شہر بانو کے عقد سے پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت سیدنا علی اکبر کی ولادت ہوئی تو آپ نے 40 کنیزیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دی۔ پھر جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس موقع پر آپ نے 40 کنیزیں اور اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ پھر جب حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے کچھ یعنی 20 جو باقی بچتی تھیں وہ ساری آزاد نہیں کی، ان میں سے کچھ
کنیزیں جو تھیں وہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دی، جن میں سے ایک حضرت بی بی شیری بھی تھی، جن کا واقعہ میدان کربلا کے اندر بڑا محبت و الفت و مودت کی داستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت بی بی شیریں کا جب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے آپ کی سمع خراشی کے طور پہ وہ پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ گویا سیدہ شہر بانو، آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین 38 ہجری کے اندر جمعہ کا دن تھا، آپ پیدا ہوئے 38 ہجری کو۔ آپ کی جو واقعہ کربلا سے پہلے کی زندگی ہے 38 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک، یہ جو بیچ والا مرحلہ ہے اس کے اندر جتنے بھی مورخ ہیں وہ خاموش ہیں، کیونکہ اس وقت مورخین کا جو رجحان تھا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے مابین جو معاملات تھے اس جانب تھا، یا اور خاندان بنو امیہ کے دیگر جو معاملات چل رہے تھے اس جانب مورخین کا رجحان تھا۔ لہذا حضرت سیدنا امام زین العابدین کی وہ زندگی جو 38 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک ہے اس کو مورخین نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ جو واقعہ کربلا کے بعد کی آپ کی عمر مبارک ہے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جب واقعہ کربلا آپ جانتے ہیں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں رونما ہوا، اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اور ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کے اندر جو کوڈ کی ہے وہ 23 سے 25 برس کے بیچ میں تھی۔ واقعہ کربلا میں جب حضرت سیدنا امام زین العابدین تشریف لے گئے اس وقت کتنی عمر تھی؟ 23 سے 25 کے بیچ میں۔ جب آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مدینہ طیبہ سے رخصت لی اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین یہ ذہن میں رکھیں بیمار نہیں تھے، راستے میں کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ پر بیماری کے حملے نے اثر دکھانا شروع کیا۔ پھر جوں مکہ سے مدینہ سے مکہ پہنچے، پھر مکہ کے اندر آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، پھر مکہ سے آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت کی، راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کی طبیعت مزید ڈسٹرب ہوئی۔ اس طرح راستے میں واقعات پیش آتے گئے، حتیٰ کہ جب آپ کوفے سے میدان کرب و بلا میں پہنچے تو کربلا کے میدان میں آپ کی طبیعت از حد ناساز ہو گئی، آپ حتیٰ کہ اپنے بستر علالت سے اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ بستر علالت سے اٹھتے پھر نیچے گر جاتے۔ 7 محرم الحرام کو وہ واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، میرا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کا ہے۔ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا، واقعہ کربلا معرکہ کربلا بپا ہو گیا، خاندان رسول کے ہر فرد نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کر دی۔ سیدنا علی اکبر کی جوانی میں لٹ گئی، سیدنا غازی عباس کے بازو بھی جب کٹ گئے، جب حضرت اون محمد نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی، جب حضرت سیدنا امام قاسم جو سید الشہداء امام علی مقام امام حسن کی اکلوتی نشانی تھی انہوں نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی۔ الغرض ایک 6 ماہ کا ننھا علی اصغر جو آپ کا بھائی تھا وہ بچ گیا، اس کو امام علی مقام لے کر یزیدیوں کے سامنے حاضر ہوئے کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ دیکھو 6 ماہ کا علی اصغر ہے، پیاس کی شدت ہے، اسے پیاس بجھانے کے لیے تو دودھ چاہیے، اگر دودھ نہیں مل سکتا تو کم از کم پانی تو ملنا چاہیے۔ حتیٰ کہ جب علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر دیا، آپ کو برابر طریقے کے ساتھ خبر آپ کے خیمے میں پہنچتی رہی جناب حضرت امام زین العابدین۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ آپ نے اپنی ایک کنیز کو اپنے بابا جان کے خیمے میں بھیجا، جاؤ ابا جان کو جا کر میری عرض پیش کرو کہ زین العابدین آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ اس نور کے اندر آئے جہاں پہ حضرت امام زین العابدین، جن کا اصل نام میں نے ابھی بتایا وہ کیا تھا، یہی معاملہ ہے نا جی، حضرت علی بن حسین، کیا اصل نام تھا؟ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خیمہ نور کے اندر جناب امام حسین تشریف فرما ہوئے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت مرگ کی وجہ سے بستر پر سوئے ہوئے تھے، آپ نے اٹھنا چاہا تو تاریخ طبری سے لے کر تاریخ البدایہ والنہایہ تک اور امام ذہبی کے حوالے سے امام زہری نے جس انداز میں بھی مورخین نے لکھی وہ سب یہی لکھتے ہیں، اٹھنا چاہا لیکن شدت مرض کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے۔ عرض کی بابا جان مجھے ایک چھڑی دے دیں اور ایک تلوار دے دیں، میں بھی دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو میدان حق کا مسافر بنانا چاہتا ہوں، میں بھی نانا جان کے دین پر قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا علی بن حسین، اے امام زین العابدین، ابھی جو بھی معاملہ تھا، ہمارا جو امتحان ہونا تھا، ہمارا امتحان کمپلیٹ ہونے کو ہے، کل کا دن آئے گا تو ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، اور بیٹا علی بن حسین یاد رکھنا میرے امتحان سے تیرا امتحان کئی درجے زیادہ مصیبتوں والا ہوگا، اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھنا، میری لوریوں کی لاج رکھنا، نانا جان کہ یہ جو خانوادہ ہے ان کے پردے کی لاج رکھنا، خبردار تمہاری زبان سے کوئی شکوہ شکایت زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام علی بن حسین یعنی سیدنا امام زین العابدین کے سر پر نانا جان کا ماما باندھا اور فرمایا، علی بن حسین آج کے بعد ہمارے خاندان کے چشم و چراغ آپ ہیں، حسین ابن علی کا خاندان آپ سے چلے گا، اور میرا امتحان یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہاں سے تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ الغرض 10 محرم الحرام کا جب معرکہ برپا ہو گیا، اللہ اکبر، سیدنا امام علی مقام امام حسین نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ابن زیاد اور عمر بن سعد جیسے ظالم لوگوں نے معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کیا اور اپنے لوگوں کی جانچ پڑتال کرنا شروع کی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ جب سارے معاملات کی جتنے بھی آپ جو بھی سمجھ سکتے ہیں چھان بین کی گئی، سب کو سامنے لایا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک نوجوان بیمار ہیں، وہ بھی اس لٹے ہوئے قافلے کے اندر شامل ہیں۔ تو شمر ذی الجوشن نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیوں باقی بچ گیا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو وہاں پہ سنان بن انس اور خولی بن یزید اس جیسے لوگ اور بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ اے شمر باز آ جاؤ، جب اس مجبور اور لاچار شخص نے ہمارے قتل میں ہاتھ نہیں اڑایا تو ہم اس کو کیوں قتل کریں، لہذا اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بیماری ہی اسے کافی ہو جائے گی، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا اس کی بیماری ہی اس کو شہید کر دے گی۔ الغرض قتل کرنے سے باز آ گئے، قافلہ تیار کیا گیا، سرے شہداء کو جسد اقدس سے الگ کیا گیا، نیزے پہ سید الشہداء امام علی مقام کا سر انور لگایا گیا، نیزے کے پیچھے سیدنا امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر علالت پہ تھے، بیماری کی اتنی شدت تھی آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی، حتیٰ کہ آپ نے پرانے دور میں دیکھا ہوگا، اگر کسی نے دیکھا ہے تو گلے کے اندر پتھر، ایک بہت بڑا پتھر ہوتا تھا اور اس کے بیچ میں کچھ خلا ہوتا تھا، وہ پتھر گلے میں ڈال دیتے تھے۔ آج کل لکڑیاں ڈالتے ہیں، اس وقت پتھر ڈالا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ اپنی گردن اٹھا نہ سکے، اس کی گردن ہمیشہ نیچے جھکی رہے۔ آپ کے گلے کے اندر وہ پتھر ڈالا گیا اور
دیگر جو آپ کا قافلہ تھا خانوادہ رسول، حریم ناز کی جو خواتین تھی، ان کو سواریوں پر سوار کیا گیا، ان کی رکابیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھمائی گئی۔ الغرض کربلا سے 82 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا، کچھ دن کوفہ میں رہا، پھر کوفہ سے 926 کلومیٹر کا سفر کر کے دمشق کے اندر پہنچا۔ اتنا یہ سفر سید الشہداء سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں پیادہ طے کرتے آئے، 926 کلومیٹر، پھر اس سے پہلے 82 کلومیٹر، یہ سارا سفر طے کیا۔ بیچ میں اور بھی واقعات پیش آتے گئے، حتیٰ کہ جب یزید ملعون کے دربار میں یہ قافلہ، یہ حریم ناز، وہ عزتوں اور عصمتوں کا در نہاں قافلہ، جن کی پردے کی، جن کی طہارت کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ حریم ناز، وہ قافلہ دل نواز جب یزید کے میدان میں، اس کے محل سرائے میں، اس کے محل میں پہنچا دمشق کے اندر 926 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، تو یزید نے سب سے پہلے حضرت سیدہ بی بی زینب، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے جو چشمدید گواہ ہیں، جن کے خطبات بڑے مشہور ہیں، وہ ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں اور ایک حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ بہن ہیں، جب آپ بچپن میں مدینہ طیبہ کے اندر نماز ادا کرتی، سید الشہداء کے ساتھ ان کی اتنی محبت تھی، امام علی مقام کے ساتھ، جب بھی تاریخ تبری والے نے لکھا، جب بھی سیدہ زینب نماز ادا کرتی تو مورخین نے لکھا پہلے اپنے ویر حسین کی زیارت کرتی، پھر نماز لیتی، نماز شروع کرتی، ہر وقت جب نماز شروع کرتی پہلے حسین ابن علی کی زیارت کرتی، اس وجہ سے زیارت کرتی، محبت اتنی زیادہ تھی، شاید کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، میں آخری نماز سے پہلے بھائی حسین کی زیارت تو کر لوں، اتنی محبت۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میدان کربلا کا واقعہ دیکھا، پھر اتنا سفر کر کے یزید کے دربار میں پہنچی، تو سب سے پہلے یزید ملعون نے سیدہ زینب کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا کہا۔ سیدہ زینب نے اتنا دل آویز، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت تو خاندان رسول کی لونڈی ہے، فصاحت و بلاغت تو ہاتھ باندھ باندھ کے عرض کرتی ہے کہ حضور یہ لینوں کے اندر الفاظ پروئے ہوتے ہیں کہ اس الفاظ کو اٹھائیں، اس الفاظ کو اٹھائیں، زمانہ جتنا مرضی فصیح و بلیغ ہو جائے، خاندان رسول کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جن کے نانا جان کی فصاحت کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سینکڑوں کافر مسلمان ہو گئے۔ آقا کائنات نے فرمایا سل من قطع وات من حرم کا۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑا قافلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے مباحثہ کرنے کے لیے، حضور کا ایک جملہ سنا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہی سیدہ زینب نے اتنا دل آویز خطبہ ارشاد فرمایا ظالم، وہ تمہاری گھر کی خواتین جو ہماری لونڈی بننے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو پردازاد ہوں، پردے کے اندر ہوں، اور خاندان رسول کو بات اپنی مسند کے سامنے حاضر کیا جائے۔ الغرض یزید نے ان کو پھر پردے کے اندر بھیج دیا۔ پھر امام زین العابدین کو بلایا گیا، امام زین العابدین کو پکار کر کہنے لگا یزید، اے علی بن حسین، تمہارے باپ نے میری نافرمانی کر کے نعوذ باللہ معاذ اللہ بہت بڑی غلطی کی، آج دیکھو اللہ نے مجھے کامیابی دی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، سلطنت میری ہے، مسند میری ہے، اگر تمہارا باپ میری بات مان جاتا تو تمہیں یہ مصیبتیں نہ آتی۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یزید لعین، لعنتی بدبخت، تو کہتا ہے کہ یہ سلطنت میری ہے اور یہ سلطنت قائم و دائم رہے گی، ذرا غور سے سن، اپنے ضمیر کو حاضر کر کے، ضمیر کو جھنجھوڑ کر، ذرا پکار کر نیچے دیکھ کر مجھے جواب دے، کیا یہ منبر تمہارے باپ دادا نے بنایا ہے یا میرے باپ دادا نے بنایا ہے؟
یہ خلافت تمہارے باپ دادا کا حق ہے، یہ میرے باپ دادا کا حق ہے۔ لانتی، جس مسند کی غرض سے، جس مسند کے طول پہ تو نے اتنا بڑا پاپ کیا، تو کیا سمجھتا ہے یہ مسند، یہ خلافت، یہ امارت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گی؟ الغرض جب یزید نے یہ خطبہ سنا تو وہ جھنجھلا گیا، اس نے کہا ان کو بھی شہید کر دیا جائے، پکار کے کہا ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ تو نعمان بن بشیر جو اس وقت خاندان رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کان میں آ کر کہنے لگے اے یزید ذرا نیچے دیکھو، حالات سازگار نہیں ہیں، حالات تمہارے ہاتھ سے باہر نکلنے والے ہیں، ان کو شہید مت کرنا، اور یہ وہ واحد سہارا ہیں جو بنات رسول کو مدینہ طیبہ واپس لے جائیں گے، ان کو شہید کرنے کا نہ سوچنا ورنہ پورا محل تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، یزید کا بیٹا میدان اس محل کے اندر، مسند کے اندر آیا، تو یزید نے کہا کہ اے حسین ابن علی کے بیٹے، اے علی بن حسین، اے زین العابدین، تم بھی جوان ہو، میرا بیٹا بھی جوان ہے، چلو دیکھتے ہیں، کشتی کرتے ہیں، کون زیادہ ہوتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا اپنی نامردوں والی بک بک بند کر، اگر کشتی کروانا ہی چاہتا ہے مردوں کی طرح میری کشتی کروا، ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے، دیکھتے ہیں پھر کون کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یزید کے بیٹے نے تلوار پکڑی، ایک طرف سیدنا امام زین العابدین نے تلوار پکڑی۔ ابھی تلوار پکڑی تھی کہ اس محل کے اندر نوبت بجنا شروع ہو گئی، نکارہ بجنا شروع ہو گیا۔ جو اس وقت طور طریقہ تھا، نوبت محل کے اندر خفیہ راز کے طور پہ گھنٹی بجائی جاتی تھی، جسے نوبت یا نکارے کا نام دیا جاتا تھا۔ نکارہ بجا تو یزید کے بیٹے نے پکار کے کہا اے علی بن حسین، اے زین العابدین، ذرا غور سے سنو، یہ نوبت کس کی بج رہی ہے؟ یہ نوبت میرے باپ دادا کی ہے، یہ نوبت میرے باپ کی ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے۔ اور تاریخ طبری اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا، جب اس نے کہا یہ نوبت میرے باپ کی ہے تو اس وقت آذان آنا شروع ہو گئی، آذان کی آواز آئی۔ تو سیدنا امام سجاد، سجاد آپ کا ایک لقب ہے، سجاد کہتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، آپ نے بہت زیادہ سجدہ کیا، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی پر بل آ گئے تھے، آپ نے 2 مرتبہ اپنا یہ چمڑا کٹوایا کینچی کے ساتھ، اس قدر سجدہ ریزی کرتے کہ یہ چمڑا، آپ جانتے ہیں کسی جانور پہ آپ بہت زیادہ بوجھ لا دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چمڑا کھسک کر نیچے آ جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ تو اس انداز میں سجدہ ریزی کرتے کہ 2 دفعہ آپ کے ماتھے سے وہ چمڑا کاٹا گیا، تو آپ کا لقب سجاد مشہور ہو گیا۔ اور زین العابدین کا لقب، یعنی عابدین کی زینت، جو حضور علیہ السلام نے خوشخبری اور بشارت دی تھی، وہ میرا خیال ہے 6-7 منتھ قبل میں نے اس موضوع پہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ تو جب نوبت بجی، اس نے کہا یہ نوبت میرے باپ کی ہے، اذان کی آواز آئی تو سیدنا امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ نوبت جو بج رہی ہے، یہ نکارہ، یہ نوبت اس وقت تک قائم ہے جب تک نکارہ سلامت ہے، اور ذہن میں رکھ نکارہ اس وقت تک سلامت ہے جب تک یہ بیت ظلم موجود ہے، جب تک اس بیت ظلم کے اندر ظلم ہوتا رہے گا یہ نکارہ سلامت رہے گا۔ ذرا غور سے سن، یہ جو نکارہ، جو ہمارا نکارہ بج رہا ہے، یہ آواز تو تمہارے صرف محل کے اندر آ رہی ہے، تمہاری نوبت کی آواز، یہ ہماری نوبت کی آواز سن، یہ آواز تو عرش سے لے کر فرش تک پوری کائنات میں گونج رہی ہے، اور تا قیام قیامت تک یہ آواز گونجتی رہے گی۔ اور پھر جب آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اے یزید کے لعین ملعون بدبخت بیٹے، ذرا غور سے سنو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس نوبت کے اندر تمہارے باپ کا نام نہیں بلکہ یہ میرے باپ کا نام ہے، اور قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، میرے باپ کا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض یزید نے جھنجھلا گیا، اس نے کہا کہ اے زین العابدین اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم سے کیا امید ہو سکتی ہے، اگر میں نے خواہش کا اظہار کرنا ہوتا تو میرے ابا جان اس وقت خواہش کا اظہار فرما دیتے،
مجھے تم سے کوئی امید نہیں۔ اس نے یقین دلایا کہ خواہش کا اظہار کرو، میں تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ماننا ہی چاہتے ہو تو میری 4 شرائط ہیں، میری 4 شرائط ہیں۔ یزید نے کہا وہ کون سی شرائط ہیں؟ تو سیدنا امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ قاتلین حسین میرے سپرد کیے جائیں، یعنی میرے بابا جان کے جو قاتل ہیں وہ میرے سپرد کیے جائیں۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ شہداء کے جتنے بھی سر ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں تاکہ میں ان کی تدفین کر سکوں۔ اور جو میری تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں چاہتا ہوں آج جامع مسجد دمشق کے ممبر پر خطبہ جمعہ میں دوں، اس لیے کہ کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر جو خطبہ جمعہ دینے کا مستحق ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو میری چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو واپس بحفاظت مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے۔ یہ میری 4 شرائط ہیں۔ یزید نے پہلی شرط پہ نکارہ بجایا کہ قاتلین حسین کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ خولی بن یزید کا نام لیا گیا، اس نے کہا میں نے یہ نہیں کیا، یہ سنان بن انس نے کیا۔ سنان بن انس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے نہیں کیا، یہ شمر ذل جوشن نے کیا۔ جب شمر تک بات پہنچی تو اس نے کہا میری کون سی حسین نے سلطنت دبا رکھی تھی، میں حسین کا کیوں قاتل بنوں گا؟ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تو وہ ہے جس کو اپنی سلطنت کی فکر تھی۔ تو جب بات یزید تک پہنچی تو اس نے کہا کہ اے زین العابدین اس بات کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں آج جمعہ کا دن ہے، خطبہ جمعہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو کچھ جو جی حضوریے ہوتے ہیں نا جی، آس پاس کشامتی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کشامتی لوگوں نے کہا کہ اے یزید یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ خاندان رسول کی فساد و بلاغت تو لونڈی ہے، جب زین العابدین خطبہ جمعہ دیں گے تو پوری رعایا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کم عمر بچہ ہے، مجھے امید ہے یہ واعظ و نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ جب خطبہ جمعہ کا عین وقت آیا تو یزید نے خوف و ہراس کی وجہ سے ایک شامی بدبخت کو ممبر پہ براجمان کر دیا کہ خطبہ جمعہ تم دو۔ بڑے بڑے امراء بیٹھے ہوئے تھے مسجد دمشق کے اندر، تو اس نے آل سفیان کے قصائد پڑھنے شروع کر دیے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ آل حسین خاندان رسول کی جناب والا بدخوئیاں کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین سے رہا نہ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بدبخت بے سل انت الخطیب، تم جھوٹے خطیب ہو، نیچے اترو، تمہارا کیا ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے؟ تو یزید نے اپنے چند گماشتوں کو کھڑا کیا کہ امام زین العابدین کو بٹھا دیا جائے۔ سب لوگ بولنے لگے کہ خاندان رسول کی فصاحت و بلاغت کو ہم جانتے ہیں، آج ہم ان کا خطبہ سنتے ہیں، ذرا ان کو خطبہ سنانے کا موقع دیا جائے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے آپ ممبر پہ براجمان ہوئے۔ وہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آپ کا جو خطبہ جمعہ ہے دمشق کا، اپنی مثال آپ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اگر آپ نے حسینی بننے کا حق ادا کرنا ہے تو کم از کم آپ اس خطبے کو ضرور پڑھیں جو سیدنا امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے بازار میں جمعے کے دن جو خطبہ دیا، وہ ضرور آپ کو خطبہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس احذرکم اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ بڑا بے شمار فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے پھر یہاں تک ارشاد فرمایا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں انہیں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، میرا نام علی بن حسین ہے۔ امام زین العابدین کا اصل نام کیا ہے؟ علی بن حسین۔ یہ نام بولنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا نام ہے؟ علی بن حسین۔ فرمایا میرا نام علی بن حسین ہے، میں نوجوان جنت کے سردار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جنہیں شیر خدا کا ٹائٹل ملا ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعریف تقریب میں قرآن نازل ہوتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی آرزو کے لیے اللہ کا قرآن اترتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی خواہش ہو تو اللہ معاملات کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ الغرض بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ یزید جھنجھلا گیا، حتیٰ کہ یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان دینی شروع کر دو۔ خطبے کے اندر ہی مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر،
سیدنا امام سجاد فرمانے لگے اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے خون بہا کے یہ واضح کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تم بدبخت ہو سکتے ہو جو اللہ کو بڑا نہیں مانتے، ہم نے تو خون کی ندیاں بہا کر یہ ثابت کیا واقعتاً اللہ ہی بڑا اللہ ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمانے لگے ہم نے گواہی دی، ہم نے خون بہا کے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا اے مؤذن تجھے اس نام کا واسطہ جو نام لے رہے ہو ذرا چپ کر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے یزید بدبخت لعین لعنتی، ذرا بتا اس جملے کے اندر تیرے باپ کا نام ہے یا میرے باپ کا نام ہے؟ تیرے باپ کا نام نہیں ہے، یہ میرے باپ کا نام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یزید سے پوچھا گیا، آپ نے سوالیہ استفہامیہ انداز میں پوچھا بتا اس کے اندر کس کا نام ہے؟ تو یزید نے کہا بل لا شکن بل لا امجدہ کا، کہ تمہارے نانا جان کا ہی نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت لعنتی، اگر تو جانتا ہے کہ اس جملے کے اندر میرے نانا جان کا نام ہے بتا تو نے ان کے خاندان کو شہید کیوں کیا؟ جب ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا حتیٰ کہ پوری جو مجمع تھا دمشق کے بازار کا چیخ چیخ کر رو رہا تھا، یہاں تک کہ یزید نے دیکھا کہ اب حالات میرے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اس نے خطبہ کو چھوڑا، مسجد کو چھوڑا، اپنے گھر آ گیا۔ مسجد کے جمعہ کے بعد اس نے پھر امام سجاد کو بلایا اور بلا کے کہا میں معذرت خواہ ہوں، بہت زیادہ مال و دولت اکٹھی کی اور کہا کہ میں یہ بدلے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لعنتی بدبخت تم کیا سمجھتے ہو ہم نے خون پسینہ پیسے کے لیے بہایا؟ یہ پیسہ ہم اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم اس کو ٹھوکر، میرے نانا جان کا فرمان تو یہ ہے، آج سائنسدان یہ واضح کر رہے ہیں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹ پہاڑ سونا بن کے چلتا۔ حضور علیہ السلام کے زبان سے فقط ایک استفہامیہ انداز میں یہ جملے نکلے تھے، آج سعودی حکومت یہ نشانیاں لگا رہی ہے واقعتاً اونٹ پہاڑ کے اندر سونا ہے۔ تو امام سجاد نے فرمایا میرے نانا جان تو فرما دیں تو پتھر بھی سونا بن جاتے ہیں، کیا ہم نے خون اس وجہ سے بہایا ہمیں پیسے دے دیے جائیں؟ ہم ٹھوکر مار کے ان پیسوں کو اپنی شہادتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ الغرض جتنا بھی پیسہ تھا آپ نے لوگوں کو کہا کہ باہر جا کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ پھر بالآخر اس نے نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 300 گھڑ سواروں کے ساتھ آپ کا قافلہ دمشق سے روانہ کر کے آپ نے کربلا کی جانب بھیج دیا۔ سیدنا امام سجاد اپنے قافلہ کو لے کے کربلا میں پہنچے، وہاں پہ جا کے 1 مہینہ کچھ 20 دن گزر چکے تھے 10 محرم کے بعد، یہ میرا خیال ہے سفر کی 20 تاریخ تھی جب یہ قافلہ دمشق سے ہو کے پھر کربلا کے میدانوں میں پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں پہ ساغریہ نامی کوئی گاؤں تھا یا اسدیہ نامی، مختلف تاریخ ملتی ہیں۔ تاریخ کا آپ کو پتہ ہے یہ ذہنی خدشات پہ مبنی ہوتی ہے تاریخ، یہ کوئی اتھینٹک قرآن و حدیث کا تو ہے نہیں جو بندہ اتھینٹک بات کرے۔ تو وہاں پہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ساغریہ یا اسدیہ نامی گاؤں کے لوگوں نے 13 محرم الحرام کو وہاں پہ جو جست اقدس پڑے ہوئے تھے، سر اقدس تو الگ ہو چکے تھے، وہ تو انہوں نے اٹھا دیے تھے، آپ کے جو شہداء کے جست اقدس تھے 3 قبریں کھودی گئیں، ان سب کو 3 قبروں کے اندر ہی مدفون کر دیا گیا۔ جب آپ ایک ماہ 10-20 دن کے بعد پہنچے تو آپ نے وہ قبریں دوبارہ کھلوائیں۔ سیدنا امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبریں کھدوا کر تیسری قبر میں سے آپ نے اپنے ابا جان سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس پہچان دیا، حتیٰ کہ آپ نے ایک انگلی سے اپنے بابا جان کے جسد اقدس کو پہچانا، جس انگلی کے اندر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ آپ کے بابا جان کا جسد اقدس تو پورا زخموں سے چور و چور تھا، ایک انگلی کی وجہ سے پہچانا۔ اور تاریخ تبری والے نے تو یہاں تک لکھا ظلم کی اتنی انتہا تھی، ظالم نے اس انگوٹھی کی خاطر آپ کی پوری انگلی کو ہی کاٹ دیا تھا کہ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں لگ جائے۔ تو وہاں پہ تدفین سید الشہداء امام علی مقام کی پھر الگ سے تدفین کی گئی۔ پھر یہ قافلہ کربلا سے چلتے چلتے، میرا خیال تو یہ تھا کہ میں مدینہ کے بعد جو آپ نے 35 برس امام زین العابدین نے گزارے، مدینہ میں واپس آنے کے بعد 35 برس آپ نے جو گزارے وہ بیان کروں گا، لیکن اس واقعہ کے اندر ٹائم ہو گیا۔ تو سید الشہداء امام علی مقام
کے پیارے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد پھر آپ مدینہ طیبہ میں براجمان ہوئے۔ آپ نے پوری زندگی جب گزاری، 35 برس گزارے، پوری زندگی کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ سارا دن آپ نے مدینہ سے دور 13 کلومیٹر کی دور ایک مکان بیت الحزن کے نام سے بنایا۔ میں تو زیارت نہیں کر سکا، لیکن اتھینٹک بات یہی ہے کہ وہ مکان آج بھی موجود ہے۔ سعودی حکومت نے بڑی بڑی نشاندہیاں ختم کر دی، لیکن اس مکان کو وہ آج تک ختم نہیں کر سکی۔ کرینے لے کر، بڑی بڑی مشینریاں لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ مکان ختم نہیں کر سکے۔ وہ مکان بیت الحزن جو سیدنا امام سجاد نے بنایا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ سارا دن آپ روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ جب افطاری کا وقت آتا، خادم پانی لے کے آپ کے سامنے آتا کہ آپ کھجوریں لے کے آپ کے سامنے آتا کہ آپ روزہ افطار کریں، اللہ اکبر، تو آپ پانی کو دیکھتے، ٹھنڈا سانس لیتے اور فرماتے میں کس حیثیت سے پانی پیوں، خاندان رسول کو پیاسی صورت میں شہید کر دیا گیا۔ الغرض پورے 35 برس آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی چہرے پہ موج تبسم نہیں آئی۔ عید کے دن مدینہ کے لوگ بیت الحزن میں پہنچے، عرض کی کہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ، آج تو عید کا دن ہے، 35 برس گزر چکے ہیں، کبھی آپ کے چہرے پر موج تبسم نہیں آئی، آج تو مسکرا کے ہمیں دکھا دے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ذرا قرآن کے واقعے کی طرف اپنی توجہ مبذول کرو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو شک تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، شک تھا، ہو سکتا ہے زندہ ہو سکتا ہے زندہ نہ ہو، شک تھا، پھر بھی 40 برس روتے رہے۔ الغرض رو رو کر آنکھیں چلی گئیں، پھر بھی امید باقی تھی، ہو سکتا ہے میرا بیٹا یوسف آ جائے، لیکن میں تو اپنی آنکھوں سے پورے خانوادے کو دیکھ کے آیا ہوں، سب نے اپنی گردنیں دین اسلام کی خاطر وقف کر دی، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا جو نام حسین بس جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، رہا تو نام حسین بس بولے جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ وآخر دعوانا